بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، ان 5 آیتوں میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مین نقطہ بتایا ہے کہ ہم جو کام نہیں کرتے، جو کام ہم کرتے ہیں اور بغیر انشاءاللہ کے کرتے ہیں، وہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا اس میں یہ فرمایا ہے کہ جو مسکینوں کا حصہ ہوتا ہے، زکوٰۃ، خیرات، مسکین، سائلین، اس کو ہم نہ دینے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ہمارا دھندا، کاروبار، کھیتی باڑی، باغ، اس کو وہ نامناسب ہوتا ہے اور اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بے شک ہم نے انہیں اس طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ یہ نوٹ کر لیں ایک بات، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے، پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں، اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج اللہ یدخلنا، آج کے دن کوئی، اللہ یدخلنا الیوم علیکم مسکین، آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے۔ اصل بات اس کے اندر صرف 2 ہیں کہ ایک انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، دوسرا انہوں نے مسکینوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنی تدبیر لگائی بھی صبح اندھیرے میں ہم پہنچ جائیں اور ان کے آنے سے پہلے ہم اس کو توڑ کے بیچ لیں۔ باغ والوں کا قصہ عرب میں مشہور تھا۔ یہ باغ صنعاء یمن سے کے فرق کے فاصلے پر تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں غربا اور مساکین پر خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی پیش آیا۔ فتح القدیر، یہ فتح القدیر میں لکھا پوری تفصیل نا۔ بعض کہتے ہیں کہ راتوں رات اسے آگ لگ گئی، بعض کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر اسے تہس نہس کر دیا۔ یعنی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے اسی طرح سارا باغ اجڑ گیا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے سیاہ رات کی طرح ہو گیا، یعنی جل کر۔ یعنی باغ کی طرف جانے کے لیے ایک تو صبح صبح نکلے، دوسرے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گئے تاکہ کسی کو ان کے جانے کا علم ہی نہ ہو۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آ کر ہم سے کچھ نہ مانگے، جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے۔ ان 2 باتوں کو محترم بھائیوں نوٹ کر لو، انشاءاللہ کہنا ہے ہر کام کے اوپر، اور جو آپ لوگ کئی دفعہ ایک اور آیت آتی ہے مما رزقناہم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی میں سے خرچ کرو۔
تو یہ ہم نے یاد کرنی ہے اور بالکل خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔